ایک اور کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی ان کوئی، اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں تے لوگوں کو کہ مینوں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں مندا کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم۔ ایک ہی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب مطلوب۔ جیسے بہت سارے لوگ ایمبیسی ہونے ہیں مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا افسر نہیں رکھوا سکتے، نہ نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے، مگر مرتبے کے لحاظ کئی خادم صاحب نہ ہوں تعلیم یافتہ امت فیض نہیں بند یا نبوت دائمہ کا نتیجہ، امت فیض نہیں بند یا نبوت دائمہ کا نتیجہ، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ بالکل کمال میرا کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے نا جاری نہ لے چار دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں کرنے کوئی نہیں ایسی گل، بالکل کمال میرا کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے نا جاری نہ لے چار دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں کرنے کوئی نہیں ایسی گل۔ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلی امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوندے سی جڑے محدث ہوندے سی، غیر یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوندے محدث ہوندے سی، اللہ انہاں نے کلام کردا سی، نبی نہیں سی ہوندے محدث ہوندے سی، اللہ انہاں نے کلام کردا سی، اور کلام دے عام جڑے عالم تے گزارا قرآن سے پتہ لگدا تے اور سب تک نہ کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم تے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہویا، وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پتہ بہ گیا، پھر پلے کی ہے میرے سچے نہیں چھوڑتی ہے، اس تو کلام جاری ہے، بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسی نہیں کہنا میں نبی ہوں یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نہ مرضیاں نے کیتا، یہ جرم ہے، مگر امت ہی رہ کے اسے دین تے چل کے اگر اللہ دا نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت جو ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، صحیح بخاری کا مسئلہ یہ محدث مکلم مرفوع ہے، مگر امت ہی رہ کے اسے دین تے چل کے اگر اللہ دا نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت جو ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے۔ تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا، کیونکہ ختم نبوت ہم نہیں کہتے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے وہ بات کی ہے نا کہ وہ اس کے فیوز و برکات وہ والے جاری ہیں، اگر وہ فیض وہ والا جاری کیے نا جو میں بھی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ختم نبوت کا فیض یہ جاری ہے کہ اس امت کے ذمہ ہوا ہے ختم نبوت کا کام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کی امت میں کرامت کی شکل میں اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے، تو یہ تو بیسک قرآن و سنت کی ڈاکٹرن کے خلاف ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم کے اوپر ایک صاحب نے تنقید کی ہے کہ یہ ختم نبوت کے بارے میں کہا بہت بڑا بلنڈر انہوں نے کیا ہے۔ وہ صاحب خود بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے۔ میں ان سے کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ کو جو بات نہیں آتی آپ اس میں دخل نہ دیں۔ اب ان کی علمی حالت کا یہ حالت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزئی جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب ایک ٹرمینالوجی ہے، کتاب بھی سچی ہو اور نبی بھی سچا ہو، اس کو اہل کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب بھی سچی ہو، تورات بھی سچی، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے، انجیل بھی سچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے، زبور بھی سچی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سچے، قرآن بھی سچا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے۔ اب اہل کتاب تو وہ ہوئے کہ جن لوگوں کے پاس سچی کتاب اور سچا نبی تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے دین میں تحریف کر لی۔ مرزئی بھی جھوٹ، مرزا بھی جھوٹا، اس پہ وہی بھی جھوٹی، وہ اہل کتاب کیسے ہو گئے؟ بلنڈر تو تم نے مارا ہے۔ ہماری بات میں تو پھر کمالات نبوت مولانا نے بیان کیا اور وہ تمہیں کمالات نبوت کی ٹرمینالوجی کا نہیں پتا، تم تو جانتے ہی نہیں کہ تم نے فتوحات مکیہ کبھی کھول کر نہیں پڑھی ہوگی۔ مولانا کی اس کے اوپر نشان ہے ایک ایک چیز کے اوپر، تم نے تو کبھی کھول کر نہیں پڑھی ہوگی۔ حد کو پہچانو میاں، حد کو پہچانو۔ ہم سے کہتے ہو کہ مولانا کے شاگرد جواب دیں، جواب ہم بھی دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میتھ، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک بچہ ہے
وہ اپنے فن کا ماہر نہیں ہے. آپ جس فن کے ماہر ہیں مناظرہ کرنے کے اور دکھانے کے، یہ کتاب میں سے حوالہ دیکھ لو، آپ دکھائیں، کچھ مسئلہ نہیں، ہمیں آپ سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی آپ مولانا اسحاق صاحب کو بھی آپ نے بھی بابا بنا لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جس کو تم نے مان رہے تم نے بھی اس کو زندہ بابا بنا لیا. کوئی مردہ خداؤں کو پوج رہا ہے اور کوئی زندہ خداؤں کو پوج رہا ہے. ان صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مولوی اسحاق کے ماننے والوں نے ان کو بابا بنا لیا ہے، بابوں پہ تنقید کرتے. تو میں نے کہا تم نے زندہ کو بابا بنایا ہوا ہے، ابھی ہمارا تو مر گیا ہے نا، تم نے زندہ خداؤں کی پوجا کر رہے ہو. اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر حرف کیا قرآن ہے، حدیث ہے؟ وہ خود کیوں نہیں مانتا کہ اس کو کمالات نبوت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اور وہ اس پہ سنے پڑھے جائے، جا کر اگر وہ گوگل سے تلاش کرتا ہے، کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اسے، تو اسے جا کر پڑھے. باقی مولانا اسحاق پر اگر کوئی آدمی تنقید کرتا ہے، تنقید اگر جائز ہے، ان کی بات کا وزن نہیں وہ سمجھتا کہ ہے، تو وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی، سید مودودی سے بھی ہو سکتی، ابن تیمیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے اصحاب سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہم تو کبھی بھی ان کو ایسا پاک نہیں مانا کہ جس پاک سے یہ بات لازم ہے کہ مولانا اسحاق معصوم عن الخطا ہیں. لیکن خطا ہو بھی تو صحیح، خطا ہو بھی تو صحیح. آپ جس کو آپ کا نالج کہہ دے، آپ اس کے بارے میں ہیں، وہ مرزیت کے بارے میں تم جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی بات کو کیسے جج کیا جائے. ایک طرف مولانا اسحاق کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. مرزیوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. دو، اب انہوں نے جو تیسری بات کی کمالات نبوت والی، تم سوچو کہ یہ دو باتوں کے ساتھ یہ بات کیسے سیٹ کی جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات بھی رہ جائے اور یہ بات، یہ تطبیق دینی اس کو نہیں آئی، اس کو بلاکس سیٹ کرنے نہیں آئے، تصویر پوری بنانی نہیں آئی. تو وہ کہتا ہے مولانا اسحاق نے تصویر غلط بنا دی ہے. تمہیں نہیں پتا کہ دم کہاں لگانی ہے اور سر کہاں پہ لگانا ہے، تم ہی اس قدر کام مت کرو، ٹھیک ہے. دیکھو کہ ایک موقف ایک بات وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو معنی میں لے رہا ہوں وہ معنی نہیں بنتے، اس کے کوئی اور معنی ہوں گے. یہ ہے خالصتاً علمی تحقیق، اس کو کہتے ہیں علم، کہ آدمی کو تطبیق دینی آئے، بات کو سیٹنگ کرنی آئے، بات کو مولانا پنجابی میں کہتے تھے چول بٹھانی آوے، ٹھیک ہے نا. اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. باقی میں کیا کہوں، 20 باتیں ان کی غلط ہیں، مجھے تردید کرنے کی چونکہ عادت نہیں ہے، یہ بھی میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ وضاحت ضروری تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق کے شاگرد جواب دیں گے کہ حوالے پڑھنے کے بعد جب شاگرد جواب دیں گے تو پھر آپ کو جواب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے دائرے میں رہیں، آپ کہیں سمجھیں. یہ وہ جو اجاز ساکی ہے یا نور پوری، اس نے بھی یہی کہا کہ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے. ایسی بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کہی، کوئی نبوت جاری نہیں ہے. بالکل ان کا عقیدہ، ان کے خطبے انہوں نے دیے ہیں اس کے اوپر، ایک نہیں 20 چیزیں پڑھی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ اتہام لگا رہے ہیں، اور اتہام کا کوئی علاج نہیں. وہ تو نبیوں پہ لگے ہیں، وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا ہوا ہے، پرانے انبیاء کو بہت کچھ کہا ہے، انہوں نے تو قتل تک کر دیے ہوئے. اتہام لگانے کی کیا بات ہے؟ ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں.